ویڈیو میں بات کریں کہ شہباز شریف امریکہ میں جو ہیں اس میں جو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اس کو پی ٹی آئی کے پراسپیکٹو میں ہم اس کو کیسے دیکھیں، پاکستان کے پراسپیکٹو میں اس کو کیسے دیکھا جائے، شہباز شریف صاحب نے جو یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کی اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس کا ریجنل پولیٹکس میں پاکستان کے اندر ڈیموکریسی جو ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے، اور یہ جو جنگ ہے اس وقت پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک وار کی، جس میں عمران خان صاحب اور اس وقت کے رجیم کے درمیان ایک آرگومنٹ موجود ہے، اور جو فیکٹ پہ موجود ہے کہ جب پاکستان میں یہ جو اس وقت کی رجیم ان پلیس ہے، یہ زبردستی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے، اور ایک گھسپیٹھیا جس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح سے انہوں نے یہ آکوپیشن دی ہوئی ہے پاکستان کے امپورٹنٹ عہدوں کی۔ اور کیا یہ اب نظام آج امریکہ کے اندر ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہونے کے بعد کیا یہ نظام آگے اسی طرح سے چلے گا؟ پاکستانی قوم اس میں کیسے دیکھتی ہے اس کو، اس سارے پروسیس کو، اور اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو سمجھنی ہے اور ہمیں بھی، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کا جو یونیورسل رول ہے، جو طاقت کی سب سے بڑی جو جگہ ہے نا، وہ کچھ سمارٹ مائنڈز نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ دو چار امپورٹنٹ لوگ مل کے اگر وہ اپنی سمارٹ موو کرنا چاہیں اور آپ کو یہ فیل کرائیں کہ ہم نے یہ یہاں پہ بھی سمارٹ موو کر دی، ہم نے یہ سمارٹ موو بھی اچیو کر لی، ہم نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بھی کر لی، آپ تو یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جب آئے گا تو وہ عمران خان صاحب کو چھڑا لے گا، تو یہ ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہو رہا تھا، کیونکہ پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہے بالخصوص امریکہ کے اندر، انہوں نے یہ کلیم کیا تھے کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کو یا عمران خان صاحب کے کیس کو لڑنے کے لیے ہم نے ٹرمپ کے ساتھ یا اس کو جب ووٹ دیا تو اس میں یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ جو پاکستان میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جمہوریت، جو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت کا مقدمہ پوری دنیا میں اگر کسی نے لڑا تو وہ برطانیہ اور امریکہ ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے لیے جو ہے وہ کولڈ وار لڑی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس ایس آر کی جو لڑائی تھی، پھر آٹمن امپائر کا خاتمہ، یہ ساری بیسکلی کولڈ وار ہی ڈیموکریسی کی تھی، اور اسی وار کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر جمہوریت ان پلیس ہوئی۔ ادروائز تو اس سے پہلے بھی کمیونزم کا سسٹم تھا، یا ملوکیت ہوتی تھی، یا بادشاہیت سسٹم سے، یا پھر حکومت جو ملکوں میں حکومت جو ہے وہ ڈونس سے ہوتی تھی یا قبضے کر کے ہوتی تھی۔ یہ تو پچھلی جو ہسٹری ہے وہ تو حکومت اچیو کرنے کی یہ تھی۔ امریکہ وہ واحد ملک ہے، اور اس طرح برٹش، یہ دونوں مل کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک وار لڑی، اور وہ وار کیا تھی؟ وہ جمہوریت کی وار تھی، شخصی آزادی کی وار تھی، عوام کی پاور کی امپاورمنٹ کی وار تھی۔ اور یہ کولڈ وار انہوں نے یو ایس ایس آر کے خلاف بھی لڑی، آٹمن امپائر کے خلاف بھی لڑی، اور اس کو سکسیسفلی انجام دیا۔ یہ ان کی کور ویلیو میں تھا کہ جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے اور ڈکٹیٹرشپ کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، جو ایک اور بات بھی ہے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، ہم تھوڑے سے ایموشنل لوگ ہیں اور چیزوں کو اس کو پراپر طریقے سے ان کا گیج نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا وہ انٹرسٹ کی دنیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ تھا امریکہ کا طالبان، امریکہ کا وہاں سے انخلا، افغانستان سے انخلا، اور اس انخلا کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی پاکستان کی گورنمنٹ، جنرل فیض، اور عمران خان صاحب نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا کے اندر جو ڈائلاگز ہوئے تقریباً کتنا پاکستان نے اس کے اندر فیسیلیٹیشن کی، تو وہ ایک عمران خان صاحب کے جب ایک وہاں پہ ایونٹ ہوا، آپ نے میٹنگز بھی دیکھی، خان صاحب ایز کمپیئر ٹو باقی لیڈرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھا کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں ایک طرف، یعنی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کا کوئی پیار محبت کا تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انٹرسٹ کا تعلق تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید خان صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے نا، وہ آپ کو اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی عوام ہے، وہ آپ لوگ ہیں۔ پاکستانی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہی اسٹرینتھ ہے عمران خان کی۔ کوئی آپ آؤٹ سائڈر جو ہاتھ ہے نا ان پہ بلیو نہ کریں کہ فلانا آپ کو چھڑا دے گا، فلانا آپ کے لیے پریشر ڈالے گا، نہ امریکہ نے کچھ کرنا ہے، کیونکہ جمہوریت ابھی پاکستان میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ بات اپنے مائنڈ سے نکال لیں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اور عاصم منیر صاحب کی جو تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے، یہ ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے، یہ آپ کو یہ بات اب یعنی آپ اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم اور ہائیبرڈ پلس پلس سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اب جو چیزیں جو ہوتی تھی سیغہ غیب میں، وہ سامنے آ کے ہو رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر طاقت جو ہے اس کا پہلا مرکز
وہ GHQ ہے، اور اس کے بعد GHQ کی جو خواہش ہوگی اسی خواہش کو انپلیس کر کے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سسٹم انپلیس کیا جائے گا، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص کو وزیر اعظم آفس میں بیٹھنا ہے تو وہ آرمی چیف کی مرضی کے مطابق بیٹھ جائے گا، اور ایک شخص کو صدر ہاؤس میں بیٹھنا ہے تو آرمی چیف کی مرضی کے بعد وہ بیٹھ جائے گا۔ اس میں جو آرمی چیف کا رول ہے وہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آ گیا ہے، اور پاکستان کی جو دو بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں اور اس کے علاوہ لارجلی جو پاکستان کے اندر دوسری پولیٹیکل فورسز ہیں جو اینٹی عمران ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جناب ہم اس ہائیبرڈ نظام کو ہی پاکستان کی بقا سمجھتے ہیں، اور اسی ہائیبرڈ نظام کو ہی پاکستان کا مستقبل سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ فیسیلیٹیشن کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے، جمہوریت کی بات کرتی رہی ہے، لیکن ابھی ہائیبرڈ پلس سسٹم کی رائٹ ہینڈ اگر کوئی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور دوسری رائٹ ہینڈ پلس پلس جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے، اور اسی طرح سے ANP اور باقی فیسیلیٹیشن والی جماعتیں موجود ہیں۔ اب یہ بات تو امریکہ نے بھی آج نہیں ڈسکس کی، جو ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے دنیا کے اندر، شخصی آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن امریکہ نے کہاں شخصی آزادی اور ڈیموکریسی کی بات کی؟ غزہ میں نہیں کی، بوسنیا میں نہیں کی، اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں کہیں بھی یعنی فسطائیت قائم ہے وہاں پہ امریکہ خاموش کھڑا ہے۔ امریکہ صرف اپنے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے، جہاں اس کا اپنا انٹرسٹ ہے اس انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ یہ جو موجودہ ملاقات ہے ٹرمپ صاحب کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاصم منیر صاحب کی اور جناب شہباز شریف صاحب کی، اس ملاقات کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ کی میڈیشن کی، اس کو مودی نے اس طرح سے پبلکلی ایکنالج نہیں کیا، اور وہ یہ بات ٹرمپ صاحب کو ناگوار گزری، اور ٹرمپ صاحب نے مودی کو کوئی 50 مقامات پہ ہندوستان کو یہ باور کرایا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے، آپ جنگ ہار چکے تھے، آپ کے طیارے گر چکے تھے، آپ کی یہ پوزیشن تھی آپ کی، یعنی وہ مودی کو سنب کر رہا ہے۔ اور دوسرا مودی کو سنب اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ مودی رشیا سے آئل خریدتا ہے، اور ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ رشیا سے جو بھی ابھی ٹریڈ کرے گا وہ جو ہے بیسیکلی ٹرمپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے ٹرمپ صاحب جو ہے نا اس بات پہ کھڑے ہیں کہ جناب ہمیں اب مودی کو نکل ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے لیے کون سی بہترین جگہ ہو سکتی ہے؟ پاکستانی تو پہلے سے کھڑے ہیں، پاکستانی کو پتہ ہے یہ جو ہماری موجودہ رجیم ہے ان کو تو سانس چاہیے نا کہیں سے بھی، کیونکہ پاکستان کے اندر تو نہیں مل رہی، پاکستان کی عوام نہیں دے رہی، پاکستان کے لوگ نہیں دے رہے، تو آؤٹر ان کو سانس چاہیے، اور وہ سانس تھی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، ٹرمپ کا جو پریشر پاکستان کے اوپر پڑ سکتا تھا اس پریشر کو ختم کیا جائے۔ تو جناب انہوں نے جو اپنی ریکویسٹ ڈال کے اپنا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو، آپ نے دیکھا نا ٹرمپ نے کہا ابھی طیب اردوغان سے ملاقات کے بعد، آپ نے ایک اور بات بھی آپ دیکھیں، ایک بہت غلط چیز لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ ٹرمپ نے جناب شہباز شریف کی ملاقات کے دوران جو ہے نا وہ جہاز کا ایک بیچ لگایا ہوا تھا، تو یہ مودی کو پیغام تھا کہ تمہارے جہاز گرے، یہ اس طرح نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے پہلے اگر آپ ملاقات دیکھیں طیب اردوغان کی، اس ملاقات میں بھی ٹرمپ نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہی جہاز ان کا تھا۔ بیسیکلی یہ فائٹر جیٹ طیارہ ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی ان سے خریدے، یہ ایک بزنس ڈیل تھی جو ترکی کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اسی ملاقات کے بعد جو نیکسٹ میٹنگ تھی وہ شہباز شریف صاحب کی تھی، اور ٹرمپ نے کہا کہ جناب بہت پاکستان کے ونڈرفل پرائم منسٹر اور ونڈرفل چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ رائٹ ناؤ سم ویئر ان اوول آفس موجود ہیں، اور ان سے اس کے بعد میری ایک اچھی اور ایک ونڈرفل میٹنگ ہونے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آن دا ریکویسٹ آف پاکستانی اتھارٹیز تھی کہ ہمیں تھوڑا سا ایک ہماری گڈ ول جسچر ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ کے اندر تھنک ٹینکس ہیں ان کو پتہ ہے پاکستان میں اگر ڈیل کرنا ہے تو وہ پاور انچارج کون ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے میٹنگ کر کے ہم پاکستان میں اپنے جو بھی فیوچر جو پلان ہے، دو پلان بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کو سمجھنا ہے۔ ایک جو عام ٹویسٹنگ ہے ہندوستان کی، جو اس ملاقات کے بعد اب ہندوستان میں آپ دیکھیں صفحے ماتم بچھ گیا ہے، اور دوسری جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ جو ہے۔ ابراہیم اکارڈ بیسیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے نام پہ یہ ایک اکارڈ بنایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے جو یہودی ہو گئے، مسلم ہو گئے، یہ سارے بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم اس منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جناب ہم جو ہے نا غزہ کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ کریٹ کرتے ہیں پیس کے لیے، اور جس میں اسرائیل کی بھی جو ہے وہ سیفٹی ہو، اور ایک اکارڈ بنایا جا رہا ہے جو، اور جس کو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ صاحب جب گئے تھے تو ایک بہت بڑا لیوش ایک ایونٹ ہوا تھا، اس میں یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہوا ہے معاہدہ،
وہ معاہدہ کیا امریکہ اس میں آن بورڈ نہیں ہے؟ 100% امریکہ اس میں آن بورڈ، اور امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ابھی جو اسرائیل امریکہ کو بہت ساری جگہوں پہ چیلنج کرتا ہے، اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے بھی امریکہ یہ گیم کھیل رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو اسرائیل کم از کم اس کنفلکٹ میں آ جائے گا، اس کشمکش میں آ جائے گا کہ اب اگر عرب کے اندر مختلف مقامات پہ انہوں نے کوئی دراندازی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی جو ہے طاقت کو استعمال کر کے اسرائیل کے لیے اور مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں آن بورڈ کرنے میں امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور آگے جو فیوچر مشرق وسطیٰ کا اس میں اس ملاقات کی اہمیت تھی. دوسری بات ہندوستان کی ہے کہ ہندوستان کو آرم ٹوسٹ کرنا، اور ہندوستان کو مودی جو اس وقت ٹرمپ کے لیے بہیو نہیں کر رہا، تو مودی کو بالکل جسے آپ یوں کہہ سکیں کہ وہ کل کے دن میں اس نے اس کو بچھا دیا، ختم کر دیا. اب پاکستانی اس میں سے کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیا اچیو کر سکتی ہے؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کو سمجھنا ہے آپ نے تو پھر ایوب خان سے لے کے ابھی تک پاکستان کی جو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اصل طاقت ہے نا پاکستان کی، وہ بیسکلی واشنگٹن سے ہی ہے. وہ پاکستان نے بڑا زبردست پلے کیا ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 2 سپر پاور کے ساتھ ایک بہترین ریلیشن شپ ڈیولپ کیا ہے، وہ ایک امریکہ ہے اور دوسرا چائنا ہے. دونوں کے ساتھ بالکل دونوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا، اور یہ پچھلی ہسٹری ہے. یہ اس میں ایموشنل نہ ہوں، عمران خان صاحب کی ایک اپنی ذہن سوچ موجود ہے، لیکن جو ہسٹری ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی یہی رہی تھی کہ پاکستان دونوں فرنٹ پہ بہت اچھا پلے کیا ہے، امریکہ کے فرنٹ پہ بھی اور رشیا چائنا کے فرنٹ پہ بھی. تو جب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے نا وہ بیسکلی ڈرائیو فرام کہاں سے ہوتی ہے؟ امریکہ سے ہوتی ہے. تو پاکستان کو یہ جب اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل اسسٹنس، مختلف یہ جو قرضے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر یعنی امریکہ کا اگر ساتھ ہو جائے پاکستان کو تو اسٹیبلٹی بن جاتی ہے گورنمنٹ کی. یہی ضیاء اللہ کے پاس بھی موجود تھی، یہی ایوب خان کے پاس بھی تھی، یہی مشرف صاحب کے پاس بھی تھی، اور یہی چیز اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب. اور عاصم منیر صاحب اگر اس ایونٹ کے بعد واپس آئیں گے 5 سال کی ایکسٹینشن، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پاکستان کے اندر جو انانیت ہے، حکمرانی ہے، وہ اگلے 5 سال بھی کنٹینیو کرے گی. ایک تو پاکستان کے لیے یہ تھا. لیکن اگر ہم اس میں سے ایک جسے کہتے ہیں نا موقع تلاش کریں، تو موقع کیا تلاش کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر کے ایشو میں اگر ٹرمپ کو استعمال کیا جائے تو کشمیر کے ایشو میں اس وقت پاکستان بہترین پوزیشن پہ آ چکا ہے کہ مودی سے 5 اگست کے جو اس نے یونیلیٹرل کشمیر کے اوپر یہ ایونٹس کیے ہیں ان کو ختم کرا کے ایک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مودی کو پریشرائز کر کے کشمیر کے اندر پلیبسائڈ کر کے کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اگر پاکستان کی یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور رجیم جو ہے اس اپنے، کیونکہ انٹرسٹ ہے نا امریکہ کا انٹرسٹ ہے تو ان کو اپنے انٹرسٹ کی بات کرنی چاہیے، تو اس انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوئے یہ اس وقت کشمیر کے ایشو کو حل کرنے میں اگر کردار اور سنسیئر ہوں تو اس سے ایمپل اور اس سے بہترین موقع جو ہے وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اور کشمیر کے 70 سالہ تاریخ کے اندر دوسرا کوئی نہیں ہوگا جو اس وقت عاصم منیر صاحب اور اپنا شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرا سکتے ہیں. اب آخری بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی تقریر کی. تو تقریر انہوں نے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی تقریر کے مقابلے میں بہتر تقریر تھی. اس میں ہر پوائنٹ انہوں نے، اس میں اسلاموفوبیا کا پوائنٹ، اس میں ہندوستان کے ساتھ جو تاریخی فتح ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن، مشرق وسطیٰ پہ اپنا پاکستان کا جو موقف ہے، اسرائیل کے اوپر پریشرائز کر کے چیزوں کی بات کرنا، وہ اپنی جگہ پہ سسٹین رہا. اور اوور آل آپ جو یوں کہیں کہ ایک ویل پریپیئرڈ اسپیچ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کی ہے. تو امریکہ کا یہ جو ٹرپ ہے اس کو اگر ہم صرف پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں پاکستان کی موجودہ رجیم کو امپاورڈ کیا ہے. پاکستان کی موجودہ رجیم جو ہے اس کے بعد کانفیڈنس فیل کرے گی اور آگے جو ہے چیزوں کو کرنے میں جو ہے وہ زیادہ پر اعتماد ہوگی، کیونکہ ان کی جو طاقت ہے، جس طرح عمران خان کی طاقت پاکستان کی عوام ہے، تو یہ جو موجودہ رجیم ہے اس کی طاقت اسی طرح کے آپٹکس ہے جس میں چائنا بھی آن بورڈ رہے، جس میں امریکہ بھی آن بورڈ رہے، سعودی عرب بھی آن بورڈ رہے، UAE بھی آن بورڈ رہے. تو جو ان چیزوں سے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت وہ سارے جو ہے وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اب خان صاحب کے لیے اس میں کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے لیے کوئی آسانی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ موجودہ رجیم اگلے 4-5 سال اور کریٹ کرے گی، کیونکہ یہ اب اس چیز پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں عوام کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں عوام کی بات ماننی ہے، نہ ہم نے کبھی عوام کے جو فیصلے اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. انہوں نے اپنے حساب سے پاکستان کو اپنے زیر تصرف کر لیا ہے. پاکستان کو، عدالتوں کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں. پاکستان میں الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے سارے ادارے، سب سسٹم وہ اپنے ہاتھ میں رکھ چکے ہیں. تو عمران خان کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ کوئی آسانی ہوگی وہ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم براڈر پرسپیکٹ میں قدرت کے قانون کی بات کریں تو قدرت کا قانون جو ہے وہ جس طرح آج مودی
آپ سمجھ لیں کہ بالکل رسوا ہو چکا ہے جب بھی لوگ انانیت اور خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جسے کہتے ہیں نا سب کچھ اپنا ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کی انتہا کر لیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ مودی جیسا پاپولر ترین آدمی آج اس کی کیا حیثیت ہے, کوئی دنیا اس کا نام نہیں لے رہی, کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے, نو بڈی کیئرز اباؤٹ ہم. اسی طریقے سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت کوئی 15-20-25% شعوری تو ہیں. یہ شعور جب تک 80% تک پہنچتا ہے اور اس بات کو سمجھ لیں پاکستانی کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک چھوٹی سی رجیم امپاورڈ ہے, اس نے 25 کروڑ لوگوں کو جکڑا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے قانون, اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی مرضی سے آئین, اپنی خواہشات کی مرضی سے حکمرانی کے جو سارے پہلو ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اس کنٹرول کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت آپ کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اس پلیٹ فارم کے نتیجے میں کل ایک جلسہ آج ہو رہا ہے, اس جلسے میں شرکت سے پتہ لگے گا کہ آپ لوگ کتنے اس سارے آپٹکس کو, اس ساری گیمکس کو, پاور پولیٹکس کی باتوں کو, اس کو کیا آپ مانتے ہیں یا پھر آپ اپنی ذات کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے عمران خان کا جو خواب تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے, پاکستان کو سورن ملک بنایا جائے گا, ایک خود مختار ریاست بنائی جائے گی, خود مختار آزاد ہماری فارن پالیسی ہوگی اور پاکستان کو ایک شخصی اور ڈیموکریٹکلی ایک ویل کنٹری کے طور پہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے, جو خان کا خواب ہے. اس خواب کو پورا اگر آپ نے کرنا ہے تو عمران خان کے ساتھ صرف ایک ہی طاقت ہے, وہ اللہ کی طاقت اور عوام کی طاقت ہے. اس کے ساتھ مل کے ہی وہ پورا کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے.